اسی طرح محمد بن علی اردبیلی وہ جامع الروات میں، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، تو جامع الروات جلد اول صفحہ 9 پر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں، بن فیروز ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ولا یلتفت الیہ، اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے۔ اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحابنا، جو ہمارے شیعہ سکہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منسوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا ریفرنس علامہ مامقانی، یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں، المامقانی، ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ وعلماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر۔ اب علامہ مامقانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی، ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب۔ وہ کہتے اس لیے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے، والکتاب المنسوب الیہ موضوع قطعا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ اس کی طرف موضوع ہے، قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے، یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے، اور اس پر ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں۔ یہ پہلی سند ہے، پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے ادلہ کافیہ ہیں اس کے اندر، یعنی وفیہ ادلۃ کافیۃ للدلالۃ علی وضعہ، خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علم حدیث اور علم الرجال کے ماہر شیخ المفید، وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ، اس کے صفحہ 149 اور 150 پر لکھتے ہیں، اگلا حوالہ کہتے ہیں ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب کلیتاً غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے اجتناب کریں، بچیں۔ اب معلوم نہیں آج کے زمانے میں یہ جو ذاکر اور مولوی حضرات جنہوں نے زمین آسمان تک کلابے ملا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے، اس واقعہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کے لیے خدا جانے وہ کس مسلک کے شیعہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ مسلک کہاں سے گھڑا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ بہت سی کتابوں میں پہلے لوگوں میں درج کیا ہے سب شیعہ روایات نے، مگر سوال یہ ہے کہ فن رجال کے وہ لوگ جو تنقیح کرتے ہیں، جرح و تعدیل کرتے ہیں، کتاب پر، کتاب کے راویوں پر، روایت پر، سند پر، متن پر جرح و تعدیل کے ساتھ ناپتے تولتے کھنگال کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز وزنی ہے اور کیا موضوع ہے، اس پائے کے سارے لوگوں نے رد کر دیا اس کتاب کو، موضوع کہہ کر باطل قرار دے دیا۔
باقی قصے کہانیاں شیعہ حضرات کی سینکڑوں کتابوں میں یہ فتنہ درج ہوا، مگر ہر چیز کو جانچ پرکھ کرنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اس کی روایت اور اس کی اسانید کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، جو اہل فن کرتے ہیں، فن رجال اور فن جرح و تعدیل کے لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متدین شخص کو، جو دیندار شخص ہے، اسے بچنا چاہیے اس کتاب سے اور اس کی مرویات سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا اس پر اعتماد نہ کیا جائے، نہ اس کی روایتوں کی تقلید کی جائے۔ اس کے بعد علامہ الموسوی وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب للہ ثم للتاریخ، یہ عنوان رکھا ہے کتاب کا، اس کے صفحہ 83 پر اب وہ کہتے ہیں اما کتاب سلیم ابن قیس فہو مکذوب علی سلیم ابن قیس وضعہ ابان ابن ابی عیاش ثم نسبہ الی سلیم۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ سلیم بن قیس کی کتاب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، جو سلیم بن قیس کے اوپر منسوب کی گئی، اور اس کا وضع کرنے والا اس جھوٹ کو ابان بن ابی عیاش ہے، جس نے سب سے پہلے اس کتاب کی مرویات کی صورت میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابوں کے حملے کا فتنہ، جھوٹا فتنہ، ایک تاریخی روایت بنا کے داخل کیا اس کتاب میں۔ پھر ایک بات بڑی اور تاریخی نوعیت سے بڑی اہم ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے کہ مجھے سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حملہ کے لیے آئے اور گھر جلایا انہوں نے سیدہ کائنات کا، نقل کفر نہ باشد، تو اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں، کچھ اور بھی شیعان علی تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے جب ہمیں خبر ملی۔ اب اس پر تاریخ کی تمام کتب، شیعہ تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، جملہ کتب شیعہ حضرات کی تاریخ کی، وہ بیان کرتی ہیں اور تحقیق کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یہ شخص سلیم بن قیس اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود ہی نہیں تھا، خلافت صدیق اکبر کے اس زمانے میں وہ موجود ہی نہیں تھا، اور وہ بیان کرتا ہے مضمون کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں بیٹھا تھا اور ہمیں آ کے کسی نے خبر دی، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ بات جو میں نے اب کہی، خود اس کتاب کی طبع کے وقت جس نے اس پر تحقیق کی، شیعہ عالم اور مجتہد محمد باقر الانصاری، اس نے صفحہ 58 پر خود پوری تحقیق کے ساتھ اس بات کی توثیق کر دی، کتاب بھی چھاپی اور لکھ دیا کہ وہ موجود ہی نہیں تھا مدینہ طیبہ میں اس وقت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کن کذابین سے یہ روایت اس نے لی اور کس نے جھوٹ بولا، کس نے گھڑا، کس زمانے بعد، اور پھر ڈائریکٹ اس زمانے کے 2 بندے تلاش کر کے ان کے نام پر کتاب چھاپ دی۔ پھر ایک اور بات فن رجال کے حوالے سے ضروری ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے تراجم دنیا کی کتب اسماء و رجال میں لکھے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اب میں کسی ایک کا کیا کیا نام بتاؤں، اہل سنت کے بھی کتب اسماء و رجال اور اہل تشیع کے جتنے تراجم لکھے گئے ہیں معتبر اور مستند، ان تمام تراجم میں کسی میں بھی سلیم بن قیس الہلالی سیدنا عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں سے، آپ کی مجالس میں بیٹھنے والوں میں اور آپ سے استفادہ اور سماع کرنے والوں میں اس کا نام ہی کسی کتاب میں نہیں آیا، اس کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی کسی نے، ایک شخص نے بھی اس کا نام ان کے تلامیذ میں بیان نہیں کیا، اور نہ اس کا کوئی سماع ان سے کسی نے بیان کیا۔ اور اسی طرح ساتھ جس نے لکھا ہے ابان بن ابی عیاش، اس سے روایت کے ترک کرنے پر، متروک ہونے پر، منکر الروایت منکر الحدیث ہونے پر اور اس کے ضعیف شدید ہونے پر ہر ایک نے اجماع کیا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل سمیت ائمہ حدیث جو اہل سنت کے ہیں، انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے ابان بن ابی عیاش پر، اور اہل شیعہ نے بھی، میں نے آپ کو بتا دیا پڑھ کے، یہی قول کی، دونوں کا اجماع ہے اس بات پر۔
سیدنا امام احمد بن حنبل نے بھی کہا یہ متروک الحدیث ہے شخص، اور طویل مدت سے لوگ اہل علم اور اہل روایت اس سے روایت لینا ترک کر چکے ہیں اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت کی وجہ سے۔ اور لکھتے وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل لا یکتب حدیثہ کان منکر الحدیث، اس سے روایت نہیں لکھی جاتی تھی، ہر ایک کو معلوم تھا منکر حدیث تھا۔ یہ امام یحییٰ بن معین نے بھی کہا ہے، امام علی بن المدینی نے بھی کہا ہے، امام شعبہ نے بھی کہا ہے، علامہ عسقلانی تک اہل سنت کے جس بھی امام جرح و تعدیل کو دیکھیں ان کا بھی قول ابان بن ابی عیاش پر یہی ہے۔ اور میں نے سارے ریفرنسز کوئی 10 کے قریب یا کم و بیش کتب شیعہ کی فن رجال کی کتابوں سے کوٹ کر دیے، وہ بھی اس کو بہت زیادہ ضعیف اور جھوٹ منسوب کرنے والا اور کذب کا اتہام اس کے اوپر لگانے والا اور وضاع اور کذاب تک کا ساروں نے کہہ دیا۔ تو دونوں گھروں میں کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا، اور یہ سند اول اور مصدر اول ہے اس واقعہ مکذوبہ کی جس کے ذریعے سیدنا فاروق اعظم پہ تہمت لگائی گئی۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو الامام الاکبر کہتے ہیں علم کے باب میں، علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا، ان کی کتاب ہے جنت المأوی، آل کاشف الغطا۔ اپنی کتاب جنت المأوی کے صفحہ 135 پر، یہ دار الازواج کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس پورے واقعے کا۔ اب کتاب سلیم بن قیس کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ابان بن ابی عیاش کی بھی ختم ہو گئی، اب محض واقعہ روایت رہ گئی۔ سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، آگ لگانا، دروازہ توڑنا، آپ کو زد و کوب کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے خود، اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے بقول اس واقعہ کے جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا رہا، ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا جنت المأوی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، اب سن لیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا جانا، پیٹا جانا، اور ان کے گھر پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، اور ان کے معاذ اللہ ان کے چہرہ اقدس پر استغفر اللہ العظیم تماچے مارا جانا، یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر، پیٹ پیٹ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اب یہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا الشیعی جنت المأوی میں لکھ رہے ہیں، نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا۔ جملہ سنیے اس کے، اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے، رواج تھے، ایک ثقافت تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی، دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک، وہ ان کے رسم و رواج بھی اس امر کو گوارا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر، اور خاتون بھی اس پائے کی عزت و حرمت والی، اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے جائے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منسوب کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا، اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نسلوں کے لیے باعث ہار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ شعور قبول کرتا ہے، نہ وجدان قبول کرتا ہے، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، یہ گڑا گیا ہے۔